الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صدق اللہ العظیم۔ محترم و مکرم نوجوانان شہر سندھ نور، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ جس کی توفیق سے ہم تمام حضرات آج کے اس مصروف ترین زندگی میں بے شمار کام کاج ہونے کے باوجود بھی اللہ کے گھر میں اس کے کلام کے سمجھنے کے غرض سے اکٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کچھ ہم یہاں سمجھتے ہیں اس کو دوسروں تک پہنچانے کی اور خود بھی اخلاص کے ساتھ اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ محترم حاضرین اکرام، آج جس آیت کریمہ کی تلاوت کی گئی ہے یہ سورہ فاتحہ کی پہلی آیت کریمہ ہے۔ دراصل یہ سورۃ الفاتحہ جو ہے یہ قرآن کا پہلا سورہ ہے تدوین کے اعتبار سے، ترتیب کے اعتبار سے۔ جب ہم قرآن مجید فرقان حمید کھولتے ہیں تو سب سے پہلا جو سورہ ہمیں نظر آتا ہے وہ کون سا ہے؟ سورۃ الفاتحہ۔ اور حدیث شریف میں سورہ فاتحہ کے 21 نام بتائے ہیں الگ الگ، ان میں ہم 3 یا 4 پر گفتگو کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ پہلے یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ قرآن کا جو نزول ہوا اس کی ترتیب الگ ہے، قرآن کی جو ترتیب دی گئی ہے اس کی ترتیب الگ ہے۔ یعنی پہلے وہی میں جو 5 آیتیں نازل ہوئی، سورہ علق کی نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ لیکن ترتیب کے اعتبار سے سورہ فاتحہ کو پہلے رکھا گیا۔ یہ جو ترتیب دی گئی ہے اکثر مفسرین اکرام کا اس پر اتفاق ہے، یہ توقیفی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رکھے ہیں، آپ نے ترتیب دی ہے اور اللہ کی طرف سے من جانب اللہ ہے، اسی لیے قرآن کو نماز میں ترتیب سے پڑھنا ضروری ہے۔ ترتیب نزولی کا اعتبار نہیں ہے بلکہ ترتیب تدوینی کا اعتبار ہے۔ اب جو قرآن مجید میں سورتیں نازل ہوئی وہ 2 حصوں میں بانٹا گیا ہے۔ کل سورتیں کتنی ہیں؟ 114 سورتیں ہیں۔ ان میں 86 مکی صورتیں ہیں، مکۃ المکرمہ میں نازل ہوئی، اور 28 صورتیں مدینۃ المنورہ میں نازل ہوئی۔ اب جو سورہ مکے میں نازل ہوا اس سورت کو مکی سورت کہتے ہیں، جو سورہ مدینے میں نازل ہوا اس کو مدنی سورت کہتے ہیں۔ لیکن سورۃ الفاتحہ کے تعلق سے مفسرین نے بتایا یہ سورت مکے میں بھی نازل ہوئی، مدینے میں بھی نازل ہوئی، اسی لیے اس کو 7 مثانی بھی کہا جاتا ہے۔ قرآن میں ہے، سورہ حجر میں آیت کریمہ ہے وَآتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِ وَقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اے حبیب ہم نے تمہیں 7 مثانی یعنی 7 مکرر آیتیں، سورہ فاتحہ میں کتنی آیتیں ہیں؟ 7 آیتیں ہیں۔ یہ 7 آیتوں کے پیچھے حکمتیں بھی بیان کی گئی، کیونکہ دوزخ کے جو دروازے ہیں وہ کتنے ہیں؟ 7 ہیں۔ جو سورہ فاتحہ کی
बार बार तिलावत करता है वो उन 7 दरवाज़ों से महफूज रहता है। ये सूरतुल फातिहा को 7 बार बार पढ़ी जाने वाली आयतें, 2 बार नाजिल हुई वो आयतें, और सबसे ज़्यादा अगर पढ़ी जाने वाली कोई सूरत है तो वो कौन सी सूरत है? सूरह फातिहा। यहाँ तक कि हर नमाज में पहले सूरतुल फातिहा को पढ़ते हैं। सूरह फातिहा के बग़ैर नमाज ही नहीं पढ़ते। अब सूरह फातिहा का नाम सिर्फ सूरतुल फातिहा नहीं है, वो फातिहतुल किताब भी कहा जाता है, यानी किताब की इब्तिदा में है, किताब के कुरान के इब्तिदा में है। इस लिहाज से इसको क्या कहते हैं? आगाज़ होने वाली सूरत, इससे ही आगाज़। इसीलिए हम किसी फंक्शन को जाते हैं तो वहाँ इफ्तिताह कहते हैं। फ़तह यफ्तहू के माने क्या आते हैं? खोलने के आते हैं। मिफ्ताहुन यानी चाबी, अलवज़ू मिफ्ताहुस्सला, वज़ू नमाज की कुंजी है। फ़तह यफ्तहू माने खोलने वाली किताब। यहाँ से असरार और रुमूज़ खुल जाते हैं, अल्लाह को राज़ी करने के तरीक़े खुल जाते हैं, बंदगाने खुदा के हुकूक़ अदा करने के तरीक़े मालूम होते हैं। इसको फातिहतुल किताब भी कहा गया। और दूसरा नाम इसका उम्मुल कुरान भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? उम्मुल कुरान। उम्मुन किसको कहते हैं? असल को, माँ को भी उम्मुन कहते हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक नामी इसमें गिरामी क्या है? उम्मी है। उम्मी के 2 माने निकलते हैं। अच्छे माने जो हैं, एक उम्मती होने की वजह से, एक आशिक़ रसूल ग़ुलाम मुस्तफ़ा जो तर्जमा करे वो माने क्या होते हैं? असल हैं हुजूर, सारे जहाँ की जान है। जान है तो जहाँ है, जान नहीं तो जहाँ नहीं। हुजूर असल हैं। इसीलिए हदीस शरीफ में है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी वल खल्क़ु कुल्लुहुम मिन नूरी। अल्लाह ताला सबसे पहले मेरे नूर को बनाया, फिर मेरे नूर से सारी मखलूक़ात को पैदा फरमाया। इसीलिए हुजूर को क्या कहते हैं? उम्मी कहते हैं। अब सूरह फातिहा को क्या कहते हैं? उम्मुल कुरान। कुरान की असल। सारे कुरान में 6666 आयतें, 540 रुकवात, 114 सूरतें, 7 मनाजिल, 30 पारे में जो मज़मून है वो सारा का सारा मज़मून सूरह फातिहा में है। इसकी मिसाल और आसान अंदाज में समझने के लिए, एक बीज दरख्त के लिए जो काम करती है वो काम फातिहा, सूरह फातिहा का काम पूरे कुरान के लिए है। एक गुठली है आम की, उसके अंदर पूरा आम का दरख्त छुपा हुआ है। अब हम ये नहीं देख सकते गुठली है तो उसको पत्ते कहाँ हैं, उसको तना कहाँ हैं, उसकी टहनियाँ कहाँ हैं, उसकी छाल कहाँ है, उसके जड़ें कहाँ हैं? नहीं है। जब डालते हैं, पहलती है, फलती है, फूलती है, आगे बढ़ता है तो सारे चीज़ें निकल जाती हैं। वैसे ही सूरह फातिहा क्या है? बीज है, गुठली है। इससे सारे कुरान के मज़ामीन इसमें छुपे हुए हैं। और अगर खोल के बताया जाए तो सारा कुरान पढ़ने का मकसद क्या है? बंदा खुदा को पहचाने, खुदा की शरीयत पर अमल पैरा हो जाए और ख़ास बंदों में शामिल हो जाए। बुरे बंदे जो हैं उनमें अपना नाम ना आने की कोशिश कराए। ये सारा मज़मून सूरह फातिहा में मौजूद है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? उम्मुल कुरान भी कहते हैं, कुरान की असल है। बहरहाल सूरतुल फातिहा में 7 जो आयतें हैं उसको बार बार पढ़ा भी जाता है और इब्तिदा उसकी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसमें मुफस्सिरीन इकराम ने बड़ा कलाम किया, इसमें बहुत गुफ्तगू किए हैं। अल्हम्द से अल्लाह ताला कुरान का आगाज़ कर दिया तो इसकी वजह क्या है? इसके बेशुमार हिकमतें हैं। सिर्फ 4 बातें इस पर जिक्र करके आगे बढ़ जाते हैं। अल्लाह ताला ने सबसे पहले इंसान को जो पैदा फरमाया
بنایا وہ آدم علیہ السلام ہے. انہی کی نسبت سے ہر انسان کو کیا کہتے ہیں؟ آدمی کہتے ہیں. آدم علیہ السلام کو بنایا اللہ تعالیٰ. آدم علیہ السلام کو جب بنانے کے بعد آپ سے پہلا جو فعل سرزد ہوا، جو عمل سرزد ہوا، وہ آپ چھینک دیا اچانک. کیا کریں؟ چھینکتے ہی آپ کی زبان سے الحمدللہ نکلا. کیا نکلا؟ الحمدللہ. الحمدللہ یہ نکلنا تھا. اللہ رب العالمین اس یاد کو یادگار بنانے کے لیے، ہر انسان کو یاد دلانے کے لیے، دیکھو تمہاری تخلیق ہوئی تھی، تمہارے بننے کے بعد سب سے پہلے تمہاری زبان سے جو کلمہ نکلا وہ کون سا نکلا؟ الحمدللہ نکلا. تو تم اس رب کو پہچاننے کے لیے وہی کلام کو ہم نازل کیے ہیں تاکہ تم ہمیں پہچان سکو، ہماری عبادت اور بندگی کر سکو. تو الحمدللہ کہا. اس الحمدللہ کو یاد دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کا آغاز، افتتاح کس سے کیا؟ ابتدا الحمدللہ سے کہا. آج بھی سنت ہے، کوئی چھینک دے تو کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ. سننے والا یرحمکم اللہ، اور چھینکنے والا یہدیکم اللہ ویصلح بالکم. یہ احادیث میں آیا ہے. اس کی وجہ الگ الگ بتائے ہیں. اچانک ہارٹ بیٹ رک جاتی ہے اس وقت تھوڑی دیر کے لیے، پھر اس کے بعد اللہ کا بندہ شکر ادا کرتا ہے، مولا پھر سے زندگی عطا کیا. کیوں کہ جب بھی کوئی تکلیف سے ازالہ مل جائے تو اللہ کی حمد بیان کرنا ہے. کوئی بھی تکلیف، بندہ کھانا کھایا، کھانا اس کا اندر جانا یہ نعمت خداوندی ہے. آدمی جب بیمار ہو جائے، زبان پر کھانا رکھنے پر اندر نہیں جاتا، حلق سے نہیں اترتا. نظام ہاضمے کے لیے اللہ نے کیا کیا انتظامات کیے ہیں اس کو اگر ہم جانیں گے تو اللہ کی اس نعمت کی کتنی بھی شکر گزاری کرے تو کم ہے. کیوں کہ جب کھانا جاتا ہے، یہاں ہوائی نالی ہے، غذائی نالی ہے، ہوائی نالی میں اگر چلے جائے تو پھر ٹھسکا لگتا ہے، تکلیف ہوتی ہے. غذائی نالی میں جانا، پھر اندر جانا، اندر جانے کے بعد نظام ہاضمہ ہونا. تو اندر پہنچنے کے بعد، کھانے کے بعد کیا دعا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. بندہ سو جاتا ہے، سونے کے بعد اٹھتا یا نہیں اٹھتا اسے خبر نہیں تھی، دعا پڑھ کے تو سو گیا تھا. اللہم باسمک اموت و احیا پڑھ لیا تھا، مولا تیرے نام سے مرتا ہوں، تیرے نام سے ہی جیتا ہوں. جب صبح ہوئی تو زبان سے بے ساختہ کیا نکلا؟ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا و الیہ النشور. پھر الحمدللہ. وہاں بھی قضائے حاجت کو گیا، بشری تقاضا ہے اس کو گیا، ٹوائلٹ کو چلے گیا، باہر آیا تو وہ معمولی ایذا نہیں ہے، تکلیف دہ چیز ہے. ان سے پوچھئے جنہیں قبض ہے، جنہیں بواسیر ہے، جنہیں تکلیف ہے. کھانے کے بعد اگر آدمی کی نجاست کے بجائے کوئی اندر کے اتڑیاں اگر نکل جاتے تو کیا ہوتا؟ اتنی بڑی تکلیف سے، کیونکہ مولا کو معلوم ہے کہاں کہاں تکلیف ہو سکتی ہے، مولا کو معلوم. باہر آتے ہی ایک دعا پڑھنا ہے، الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی. وہاں بھی اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنا ہے. کپڑے پہنتے ہیں، الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ. یہ جو پڑھتے ہیں تمام چیزیں جو دعائیں ہیں، ہر جگہ الحمدللہ کا لفظ استعمال کیا گیا. کیوں کہ بندے کو یاد آئے کہ میں خدا ہوں، مجھے پہچانے. تو یہ اللہ کی تعریف کرنے کے لیے پہلی صورت جو قرآن میں ہے سورہ فاتحہ ہے، اس کی پہلی آیت کیا ہے؟ اللہ کی حمد بیان کرنا ہے. الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو سارے عالمین کا پروردگار ہے، سردار ہے، مالک ہے. رب ان کے تین معنی ہیں، ایک مالک، ایک سردار، ایک پروردگار، تین معنی. اب الحمدللہ جو تعریف کی گئی ہے اس میں ایک دقیق بات ہے. جو الف لام آیا اس کو بعض لوگوں نے الف لام استغراقی کہا ہے، یعنی تمام تعریفیں دنیا میں جو بھی تعریف ہوتی ہو وہ کس کی ہوتی ہے؟
اللہ ہی کی تعریف ہوتی ہے۔ یہ مسجد بنی ہے، شاندار بنی ہے، اگر کوئی مسجد کی تعریف کرے تو تعریف کس کی ہوئی؟ جو انجینئر ہے، بنانے والا ہے، کاریگر ہے، اس کی تعریف ہوئی۔ اگر کوئی شخص یہ شیروانی کو دیکھ کر یہ کہے شیروانی زبردست ہے، اس کی فٹنگ اچھی ہے، اس کی فنیشنگ اچھی ہے، آپ کو برابر دکھ رہی ہے، شوٹیبل ہے، تو یہ تعریف کس کی ہوئی؟ اس کے سینے والے ٹیلر کی ہوئی۔ تصویر کی اگر تعریف کرے تو تعریف کس کی ہوتی ہے؟ مصور کی ہوتی ہے، بنانے والا۔ اگر کہیں کھانے چلے گئے، غذا کی تعریف کرے، کھانے کی تعریف کرے، پکوان کی اگر تعریف کرے تو تعریف کس کی ہوئی؟ پکانے والے کی تعریف ہوئی۔ اعلیٰ حاضح القیاس، ویسے ہی دنیا کی کسی بھی شے کی تعریف کرو، وہ تعریف کس کی ہوتی ہے؟ اللہ ہی کی تعریف ہوتی ہے۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ بار بار دعوت دیا، دیکھو ذرا، افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ۔ دیکھو تو صحیح، آسمان کو ہم کیسا کھڑے کری ہیں، کیسا کھڑا کر دیے ہیں بغیر ستونوں کے، اور پہاڑوں کو ایک طرف دیکھو کیسے ایک ایک پتھر پر ایک پتھر کیسا کھڑا ہوا ہے۔ تو ہر چیز کی طرف اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی توجہ کو گامزن کرنے کے لیے، توجہ کو مبذول کرانے کے لیے بتایا، یہ دیکھو تعریف کے لائق ہے، اس چیز کو دیکھو۔ یہ اللہ کی تعریف کرنے کے لیے بندے کو سوچ کے تعریف کرنا ہے، دیکھنا ہے، زبان زد نہیں، سوچ کر۔ اور الحمدللہ میں کتنے حروف ہیں؟ 8 حروف ہیں۔ کتنے حروف ہیں؟ 8 حروف ہیں۔ جنت کے دروازے کتنے ہیں؟ 8 دروازے۔ جہنم کے 7، جنت کے 8 دروازے۔ جنت کے 8 دروازے جو اللہ کی ہمیشہ حمد و ثنا بیان کرتا ہے، تحمید اور تقدیس کرتا ہے، عظمت و جلالت بیان کرتا ہے، اس کی بزرگی اور کبریائی کو بیان کرتا ہے، تو وہ شخص 8 دروازوں سے جنت میں داخل ہونے کا مستحق ہوتا ہے۔ مگر اس کے ذہن میں کیا ہونا ہے؟ مجھے اللہ کی تعریف کرنا ہے۔ تعریف کسی بھی شے کی تعریف کرو، وہ خود بخود کس کی تعریف ہوتی ہے؟ اللہ ہی کی تعریف ہو جاتی ہے۔ ایسا نہیں کہ دوسری کی تعریف ہو رہی ہے، کسی اور کو دیکھے۔ کائنات کی کوئی بھی چیز دیکھو، اس کو بنانے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ رب العالمین کی ہے، اور تعریف بھی کس کی ہوتی ہے؟ اللہ ہی کی۔ اسی لیے حدیث شریف میں ہے، لا تسبنی الدہر، زمانے کو گالی گلوچ مت کرو، کیونکہ زمانہ کون ہے؟ میں ہوں، اللہ نے فرمایا۔ زمانہ، آپ لوگ کہتے ہیں کیا زمانہ کیا برا آ گیا، کیسے حالات آ گئے، اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا زمانے کو برا بھلا مت کرو، میں زمانہ ہوں، زمانہ مجھ سے ہے، میں بنانے والا ہوں زمانے کو، یہ اس کی طرف بتایا۔ اور ساری عبادتوں کی جان کیا ہے؟ الحمدللہ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین کیا ہے؟ ساری عبادتوں کی جان۔ اللہ کی تعریف کیوں کرتے ہیں؟ تعریف کے لائق ہے، اس لیے کرتے ہیں۔ ساری نمازوں میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی تعریف ہوتی ہے۔ یا تو آدمی زبان سے اللہ کی تعریف کرتا ہے، یا تو بدن سے اللہ کی تعریف کرتا ہے، یا تو قلب سے اللہ کی تعریف کرتا ہے۔ 3 قسم کی تعریفیں۔ زبان سے تعریف کرنا، نماز میں قرآن مجید پڑھتے ہیں، تلاوت قرآن کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، ہر کام سے پہلے دعا پڑھتے ہیں، یہ جو بھی کرتے ہیں۔ اب نکاح کا خطبہ دیتے ہیں تو پہلے کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ شروع کرتے ہیں۔ جمعہ کا خطبہ پڑھتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ پہلے الحمدللہ کہتے ہیں۔ کوئی بھی کام اگر آدمی کرنا ہے تو اس سے پہلے کیا کرتا ہے؟ الحمدللہ کا لفظ، اللہ کی تعریف کرے بغیر کوئی کام شروع نہیں کرتا۔ یہ زبانی تعریف ہے۔ ایک ہے بدنی تعریف۔ بدنی تعریف یعنی نماز کے لیے جھکنا، اپنے عاجزی، انکساری، ماتھا ٹیکنا، ناک رگڑنا، گھٹنے ٹیکنا، ہاتھ لگانا، یہ سب کر کے بتانا سبحان ربی الاعلیٰ، اے اللہ تو بلند و بالا ہے، میں خاکسار ہوں، میں ادنا ہوں، میں رذیل ہوں، میں حقیر ہوں، میں فقیر ہوں، میری کوئی وقات نہیں ہے، میری کوئی حیثیت نہیں ہے، میری کوئی اوقات نہیں ہے تیرے سامنے کھڑا ہو سکوں، لیکن تیرا مقام بلند و بالا ہے۔ یہ جو کرتا ہے بندہ، یہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے، اللہ کی تعریف بیان کرتا ہے۔ بعض مفسرین نے بدنی جو تعریف ہے اس کی بحث الگ کی ہے۔ وہ کیا ہے؟ بدنی تعریف سے مراد کیا ہے؟ بندے کو اگر اللہ نے قوت دی ہے،
طاقت دی ہے تو تندرستی دی ہے تو وہ بندہ کیا کرنا ہے؟ کمزوروں کی مدد کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ کمزوروں کی مدد کرا تو وہ اللہ کی تعریف ہے. ماں باپ کی خدمت کرا تو اللہ کی تعریف ہے. بیماروں کی مزاج پرسی کرا تو اللہ کی تعریف ہے. باطل کے خلاف ڈٹ کر کھڑا ہوا تو وہ اللہ کی تعریف ہے. بدنی تعریف سے مراد اللہ کی تعریف کرنا، کیونکہ الف لام کون سا ہے؟ استغراقی ہے. تمام تعریفیں یعنی کون سا بھی کام کرو بالواسطہ یا بلا واسطہ تعریف کس کی ہوتی ہے؟ اللہ ہی کی تعریف ہوتی ہے. ڈائریکٹ اللہ کے پاس چلی جاتی. تیسرا جو قلب سے تعریف کرنا، دل میں ہمیشہ شکر گزاری کا جذبہ رہنا. وہ آدمی کیا ہوتا ہے؟ عبادتیں کرتے کرتے، زبان سے کہتے کہتے، بدن سے کرتے کرتے ایک درجے پر فائز ہوتا ہے. جیسے غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ ہے. آپ ایک مرتبہ اپنے مریدین کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تلامذہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اپنے معتقدین کے درمیان تھے، درس دے رہے تھے. اچانک ایک شخص دوڑا دوڑا آ کر کہنے لگا، حضور آپ کا جو کپڑوں کا بڑا ڈھیر تھا، کپڑوں کا ساز و سامان کا جو بڑا شپ تھا، بڑی جہاز تھی، وہ ڈوب گیا. یہ سننا تھا. آپ درس دے رہے تھے، سن کر آپ نے کہا اس طرف دیکھے، ایسا قلب کی طرف توجہ کرے، الحمدللہ. کیا کہا؟ الحمدللہ کہہ دیے. پھر اس کے بعد پھر درس میں شامل ہو گئے، پھر اپنی گفتگو کو کنٹینیو کرنے لگے، گفتگو کو جاری رکھے. پھر تھوڑی دیر بعد وہ شخص دوڑتا ہوا آ کر کہنے لگا، حضور تھوڑی دیر پہلے جو خبر دیا تھا وہ خبر غلط تھی، مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی. آپ کی کشتی تو سلامت ہے، آپ کا جو جہاز ہے وہ سلامت ہے، آپ کا ساز و سامان سلامتی کے ساتھ ساحل پر پہنچ گیا. یہ سننے کے بعد آپ پھر دل کی طرف توجہ کریں. پھر آپ نے کہا الحمدللہ. اب درس ختم ہوا. جتنے معتقدین تھے، مریدین تھے، آپ کے تلامذہ تھے، شاگرد تھے، وہ پوچھنے لگے، حضور آج عجیب کیفیت دیکھے ہم. پہلی مرتبہ جب جہاز ڈوبا بولے، جہاز غرق ہوا بولے، آپ کا ساز و سامان برباد ہو گیا بولے، تب بھی آپ کی زبان سے کیا نکلا؟ الحمدللہ نکلا. دوسری مرتبہ جب جہاز آپ کا نہیں ہے، آپ کا ساز و سامان اچھا ہے، یہ سننا تھا، تب بھی آپ کی زبان سے کیا نکلا؟ الحمدللہ نکلا. آخر وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، مجھے جہاز کشتی کے ڈوبنے کی فکر نہیں تھی، میرا دل کا بیڑے کی طرف میری توجہ تھی. میں یہ دیکھ رہا تھا جہاز اگر ڈوبا تو میرے دل میں ملال ہوا یا نہیں ہوا. میرا دل اپنی جگہ برقرار تھا. وہ شکوہ شکایت نہیں کیا مولا سے، مولا اتنا بڑا نقصان ہو گیا، ایسا نہیں. اپنے دل پر دل ثابت قدم رہا، اسے تکلیف نہیں ہوئی. میں دیکھا مولا کشتی گئی تو گئی، جہاز گئی تو گئی، لیکن میرا دل ٹس سے مس نہیں ہوا، میرا دل شکوہ نہیں کیا تجھ سے، الحمدللہ کہا. دوسری بار جب گڈ نیوز سنا تب میرا دل خوشی میں اچھلنا مچلنا، ایسا کوئی شور و شغب کرنا نہیں کیا. میں دیکھا دل کی طرف، وہ اپنی جگہ پر مستقیم ہے، استقامت پر ہے، وہیں کھڑا ہوا ہے، اس کو ایک مقام حاصل ہے. وہ دیکھتے ہی میں نے کہا، مولا ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں، تو نے مجھے ایسا قلب سلیم عطا کیا. تو یہ جو ہوتا ہے زبان سے بدن سے گزرنے کے بعد ہوتا ہے. ورنہ آدمی کو کیا ہوتا ہے، چھوٹی چھوٹی غلطی ہوئی تو پریشان ہو جاتا ہے، میرے ساتھ کیوں ہوا، میرے ہی ساتھ کیوں ہو رہا، میں کیا کرا تھا. یہ چیزیں ہونے لگتی ہیں. جب یہ چیزیں ہوتی ہیں، بہت سارے چیزیں ایسی ہوتی ہے بظاہر ہمیں بری دکھتی ہیں، بظاہر ہمیں بری دکھتی ہے، لیکن اس میں ہمارے لیے کیا ہوتا ہے، بھلائی چھپی ہوئی ہوتی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کا سورہ یوسف بڑا دلچسپ سورہ ہے. اس کو آپ پڑھیں گے تو آپ کو ایسا محسوس ہوگا شروع میں، یہ کیا ہے، یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کتنی آزمائشوں میں ڈالا، لیکن آپ ہمیشہ الحمدللہ کہتے رہے. آپ کے بھائی آپ سے حسد کرنے لگے، یوسف علیہ السلام کے بھائی حسد کر کے اپنے والد صاحب کے پاس سے لے کر آ کر جنگل میں پانی میں کنویں میں ڈال دیے. رات کی تاریکی، کنویں کی تاریکی اندر ہیں، وہاں جا کر بھی مولا تسلیم و رضا کے معاملے میں ہے، مولا میں خوش ہوں، تو اگر خوش ہے تو میں خوش ہوں. پھر وہاں سے یہ قافلہ آیا، قافلے کو بیچ دیے چند درہم کے بدلے، بک گئے، غلام بن کے چلے گئے.
नाउज़ बिल्ला, ग़ुलाम बना कर बेच दिया गया। एक पैगम्बर को बेचा नहीं जा सकता, लेकिन बेच दिए। बेचने के बाद मिस्र गए। मिस्र में जाने के बाद ग़ुलामों की तरह ग़ुलामी की ज़िंदगी बसर करे। फिर वहाँ से अज़ीज़ा ने मिस्र के घर गए, फिर वहाँ से क़ैद खाने को गए। बज़ाहिर कैसा महसूस हो रहा? सिर्फ नाकामी पर नाकामी, तबीयत के ख़िलाफ़ जो कामें हो रही हैं वही नज़र आ रहा, लेकिन अल्लाह का राज छुपा हुआ था वहाँ पर। वहाँ से क़ैद खाना गए। क़ैद खाने से फिर कहाँ गए? तख्त नशीन बन गए, अजीज़ मिस्र हो गए, वज़ीर हो गए, मिस्र का सबसे बड़ा ओहदे पर आ गए। उस वक्त आपकी जो ख्वाब की ताबीर थी, चाँद सूरज और 11 सितारे आपके सामने सजदा कर रहे हैं, झुक रहे हैं, तो वो ख्वाब की ताबीर पूरी हुई। तो बज़ाहिर क्या होता है, हम समझते हैं अब क्या हो गया, वावेला मचाना शुरू हो जाता है। अब मुसलमानों पर ज़मीन तंग हो गई, आज मुसलमानों की हालत बहुत ख़राब हो गई। अब मुसलमान इतनी इबादतें कर रहे, इतनी रियाज़तें कर रहे, इतने ज़िक्र अज़कार कर रहे, इतने नेकियां कर रहे, सारे नेकियां कहीं ज़ाय तो नहीं हुए। ये जो तसव्वुर है ये क्यों होता है? हमारे ईमान की कमी की वजह से होता है। वरना इससे पहले वहाँ वो हाल में गुफ्तगू हुई थी, अल्लामा सादी रहमतुल्लाह अलैह हिकायत सादी में बेहतरीन दिलचस्प वाक़या बयान किए हैं। जो भी होता है क्या होता है? अच्छे के लिए होता है। इस पर हम जिक्र करे थे। एक वज़ीर था, बादशाह के पास रहता था। वो वज़ीर हमेशा बादशाह के बाजू रहता, और बादशाह जब भी कोई तकलीफ़ होती बादशाह को तो क्या कहता बाजू में? ज़िल्ले इलाही, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, अल्लाह अच्छे के लिए करता है, शुक्रगुज़ार बनो, इस किस्म की बातें करता। बादशाह सुनकर परेशान हो गया, ये क्या वज़ीर हमेशा ऐसा बोलता है। एक मरतबा बादशाह आराम अपने खलवत में नरम बिस्तर पर, गर्म बिस्तर पर सो गया था। अचानक तेज़ हवा आ गई। तेज़ हवा आई, तेज़ हवा आते ही वो चिराग बुझ गए, गुल हो गए। बादशाह उठ के गया, पैर से गुलदान को पैर लगा, यानी चिराग का जो ये था उसको पैर लगा। पैर लगते ही वो गुलदान का जो कांच था उसके पैर पर गिरा। पैर पर गिरा, आखिरी जो चुंगली होती है, किरी उंगली जिसको कहते हैं पैर की, वो कट गई, खून बह रहा था। अब उस दर्द में चीखता हुआ, बादशाह है, उनका मिजाज बड़ा नाजुक होता, शाहाना मिजाज होता। अब गुस्सा आया, चीखा, तो वज़ीर दौड़ते हुए आया, हुजूर क्या हुआ? उंगली कट गई। उंगली कटी, खून आया, वो सुनना था। वज़ीर क्या बोल दिया? जो होता अच्छे के लिए होता। ये सुनते ही बादशाह को जलाल आ गया, गुस्सा आया। अरे रात की नींद ख़राब हो गई, नींद में खलल हो गया, पैर को वो गुलदान गिरा, खून निकला, उंगली अलग हो गई, तू बोल रहा जो होता अच्छे के लिए। अब गैज़ और गज़ब में था, जलाल में था, गुस्से में था, हुक्म जारी कर दिया। उसने कहा ये वज़ीर को पहले क़ैद खाने में डालो, वज़ारत में रहकर अपनी हैसियत भूल गया, इसको अंदर डाल दो। वज़ीर को अंदर डाले। वो हमेशा बादशाह के साथ में साया की तरह रहता था। अचानक बादशाह था, शिकार करने का शौक़, अलग अलग शौक़ें थे, बाहर निकला, निकलते निकलते अपनी सरहद को क्रॉस करके अपने सरहद से बाहर चले गया। मालूम नहीं हुआ सरहद कहाँ है। वज़ीर रहता तो मालूम रहता। वज़ीर बताता, हुजूर ये हमारी सरहदें हैं, ये हमारी बाउंड्री है, इसके आगे नहीं जाना। वो आगे निकल गया। आगे जब गया तो वहाँ आदिवासी जिसको बोलते हैं, जंगली लोग जिसको कहा जाता है, वो जंगली लोग क्या कर दिए? पकड़ लिया बादशाह को, पकड़ के लेके चले गए। बादशाह ने कहा मुझे क्यों पकड़ रहे? नहीं, वो अपनी ज़ुबान में बातें करने लगे। अब बादशाह को समझ में नहीं आई, ले जाके एक रूम में बंद कर दिया। वो 1000 मरतबा कहा रहा था, मैं ज़िले इलाही हूँ, मैं बादशाह हूँ, सुल्तान हूँ, मेरी रियाया है, मेरी हुकूमत चलती है, तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो? लेकिन वो सुने नहीं, पकड़ लेके चले गए। पकड़ लेके गए, उसका लिबास निकाल दिए, वो मखसूस लिबास जो पत्ते गित्ते लगाते वो लगा दिए, उसको लगा के चंद दिन अच्छा खिलाते रहे, फल फलारी, यहाँ तक कि एक मरतबा आकर उसके हाथ वो पैर वगैरह दबा कर देखे, अब तैयार है। लेके गए, वो मखसूस आवाज़ें कर रहे थे। बादशाह परेशान हुआ, ये मेरे साथ क्या कर रहे हैं? गया, वहाँ जाने के बाद उनकी एक देवी थी, उसके सामने उसको रख दिए। अब गोया इसको बलि देने वाले हैं, काटने वाले हैं। अब उनका जो मजहबी रहनुमा है वो आया, देखा, ऊपर से नीचे तक मुआयना करने लगा, सर से लेके हर चीज़ देखा। जब पैर को देखा, पैर की वो जो उंगली कटी हुई थी वो देखते ही ढकल दिया। जाओ, ये तो मनहूस है, देवी इसके बलि को कबूल नहीं करती, अपाहिज है, फिज़िकल हैंडीकैप है,
اس کو کیسا لیا جا سکتا ہے؟ ایک انگلی چلے گئی، صحیح سالم ہونا تھا، ایک بھی کٹا ہوا عضو نہیں ہونا، اس کا ایک عضو کٹ گیا، انگلی کٹ گئی۔ یہ سنتے ہی جب تک بادشاہ 40 دن رہ کے ان کی باتیں سیکھ گیا تھا تھوڑے بہت، وہ دیکھا انگلی گئی، اچھا ہوا، تو اس وقت وزیر کو یاد کرا، سوچا اچھا ہوا وزیر تھا، ہمیشہ بولتا تھا جو بھی ہوتا اچھے کے لیے ہوتا، جو بھی ہوتا اچھے کے لیے ہوتا، اللہ کا شکر ادا کرنا، ایسے ہی بولتے رہنا، پازیٹیو، بی پازیٹیو جس کو کہتے ہیں، پازیٹیو تھنکنگ کرنا، مثبت سوچنا۔ منفی سوچنے سے آدمی کیا ہو جاتا ہے؟ ڈپریشن میں چلا جاتا، کچھ نہیں کر سکتا آدمی، شکایت کرنے سے کیا ہوتا؟ کچھ نہیں ہوتا، کچھ کام کرنے سے کام ہوتا۔ تو اب وہ سوچ کر آیا، دل ہی دل میں وزیر کو یاد کرتے ہوئے آیا، وزیر کو آتے ہی چلو انگلی گئی تو گئی، سر تو بچا، نہیں تو آج چلے آتا تھا، ساری چیزیں رعایا رہ کر، سلطنت رہ کر، حکومت رہ کے کیا فائدہ، میت نہیں رہا تو جان ہے تو جہاں ہے۔ نکل گیا، نکل کے آگے وزیر کو بلا بھیجا، کہاں ہے وزیر کو بلا لے گا، بول تو قید خانے سے چھڑائے، وزیر سامنے آیا، آتے ہی بولا صحیح تو برابر بولتا تھا، ہمیشہ جو بھی ہوتا اچھے کے لیے ہوتا، کیونکہ قرآن میں ہے عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، بسا اوقات ایسا ہوتا تمہیں وہ چیز بری نظر آتی لیکن اس میں ایک اچھی چیز چھپی ہوئی رہتی، اللہ کو معلوم رہتا۔ بھوپال میں ایک چھوٹی سی بچی جا رہی تھی، ماں تھوڑی غفلت میں آ گئی، ماں، یہ تو سچی خبر ہے، باضابطہ سی کیمرے میں آ گئی یہ چیزیں، اپنی ماں کے ہاتھ سے انگلی چھڑا کر آگے چلے گئے، راستے میں جاتے جاتے اچانک ٹھوکر لگ کے گری، ٹھوکر لگ کے گری، اس کی طرف کسی کی توجہ نہیں ہے، اس طرف سے کار آ گئی، وہ ٹھوکر لگ کے بچی گری، کار اس کے اوپر سے گئی، کار جانے کے بعد بچی پھر اٹھ کے ٹھہر گئی، تو اس کا ٹھوکر لگنا تھوڑا درد تھا لیکن اس کے بدلے میں کیا ہو گیا؟ اس کی جان بچ گئی۔ بس اوقات ہوتا ہے، چھوٹی چیز ہوتی ہے، اسی لیے ہمارے پرانے لوگ بولتے تھے چپل چلے گئی تو چلو بلا گئی، صدقہ ہوا، ایسا بولتے تھے، کچھ مار پڑا تو بڑی بلا آنے والی تھی، شاید چھوٹی میں بلا نکل گئی، یہ تصور تھا۔ اب وزیر کو بلا بھیجا، وزیر کو بلا کر بولا تو صحیح بولتا تھا، ہمیشہ جو بھی ہوتا اچھے کے واسطے ہوتا، میری انگلی گئی، میرا سر بچا، میری جان بچی۔ اس کے بعد وزیر پھر بولا جو بھی ہوتا اچھے کے واسطے ہوتا، تو بادشاہ بولا چل میرے واسطے تو اچھے کے واسطے ہوا، تیرے واسطے کیا اچھا ہوا؟ تو بیچارہ خاموش 40-50 دن قید خانے میں رہا، قیدیوں کا کھانا کھایا، مشکل میں رہا۔ تو وزیر بولا نہیں حضور، اگر میں آپ کے ساتھ ہوتا، آپ کو چھوڑ دیتے، میں ہی سالم ہوتا، سر رہے تو پگڑی ہزار ہے، سر ہی نہیں رہا تو وہ لوگ آپ کو چھوڑتے لیکن میرے کو بلی دیتے تھے، دیکھو آپ مجھے قید خانے میں ڈال دیے، آج میرے ساتھ بھی اچھا ہوا۔ تو آدمی کیا ہے؟ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے بیمار ہوا تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پازیٹیو سوچتے تھے، مثبت سوچتے تھے، ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں، یہ سوچتے، وہ سوچ کی وجہ سے کیا ہو جاتا، ان کے درجات بھی بلند ہوتے، ان کے ساتھ اللہ کی قربتیں بھی بڑھ جاتی۔ ہم کیا چھوٹی چھوٹی چیزوں پر شکایت، گھر میں دودھ پھوٹا تو شکایت، ارے کیا ہوا، کیا ہمارے ساتھ ہی ایسا ہونا تھا؟ اس قسم کا جب بندہ سوچتا ہے تو اس کی سوچ کی وجہ سے یہ ساری چیزیں اثرات ایسے ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے الحمدللہ کیا کہا گیا؟ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ یہ الف لام استغراقی اگر مانا جائے، اگر الف لام عہد ذہنی مانا گیا، یعنی الف لام عہد ذہنی، اس کے معنی کیا ہیں آپ کو آسانی سے اگر سمجھنا ہے، میں اگر بیمار ہوں، اس وقت اس کے بعد بیماری سے ازالہ ہوا، ڈسچارج ہوا، کوئی آ کے مجھ سے پوچھے اب آپ کی طبیعت کیسی ہے، تو اس کے مقابل میں بولا الحمدللہ، تو اس کے معنی کیا ہوئے؟ بیماری ختم ہو گئی، شفا یابی ہو گئی، طبیعت بحال ہو گئی، تو الحمدللہ ہے، یہ معنی مراد ہے۔ آپ جا رہے ہیں اچانک، یہ کیا ہوا؟ الف لام عہد ذہنی، یعنی امتحان کیسا ہوا پوچھے تو اس کے جواب میں کیا بولے؟ الحمدللہ اچھی ہوئی۔ شادی کیسی ہوئی؟ اس کے جواب میں بولے الحمدللہ اچھی ہوئی۔ یہ عہد ذہنی ہے، کسی ایک انسیڈنٹ، کسی ایک واقعے کی طرف اشارہ کرنا۔ اگر آپ نکلے، کوئی پوچھا خیریت سے ہیں، تو آپ جواب دیے الحمدللہ، تو یہ کیا ہے؟ الف لام استغراقی ہے، سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، جیسے بھی ہیں اچھے ہیں سب۔ تو یہ عہد ذہنی اگر مراد لیا جائے
تو اللہ تعالیٰ تعریف پوروں کی پوری قبول نہیں کرتا. ساری تعریفیں تو اللہ کے لیے ہیں, ساری تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ ہی کے لیے ہیں, لیکن تعریف سب قبول نہیں کرتا اللہ تعالیٰ. کس کی تعریف کو قبول کرتا؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اتباع کرتے ہیں انہی کی تعریف کو قبول کرتا. اب یہاں بجا رہے, ان کی تعریف کو اللہ قبول نہیں کرتا. رات بھر بھی اگر بجائے تو تعریف قبول نہیں کرتا. آپ نماز پڑھ رہے, نماز میں بھی اگر قبلے سے ہٹ کر اس طرف رخ کر کے نماز پڑھے تو آپ کی تعریف کو اللہ قبول کرتا نہیں کرتا قبول. وہ کیا کہتا ہے, تعریف کیسی کرنا؟ جیسے میرے رسول کیے ہیں ویسی تعریف کرنا. میں امپریس ہونا بولے تو کیسا ہونا؟ رسول جیسا بتائے ہیں ویسا اگر تعریف کرے تو میں خوش ہوتا ہوں. کھانا کھانے سے پہلے جو دعا بولے وہی دعا پڑھنا, کھانے کے بعد جو دعا بولے وہی دعا پڑھنا. دعا دوسری سحری کی دعا پڑھ لیے تو, افطار کی دعا پڑھ لیے تو دعا ہے, اللہ خوش ہو جا, ایسا نہیں. جو چیز جب بولے تب ہی پڑھنا, یہ تعریف ہے. اسی لیے کان کے لیے کہا گیا, کان میں وہی باتیں سننا, دوسرے نہیں, دوسرے لینگویج کے لوگ رکھ لیتے وہ سن لیتے ہوں, اس سے بھی ذرا دل کو تقویت ملتی ہے, ایسا نہیں. تعریف ہونا تو کون سی؟ جو حضور بتائے. ہر عبادت سنت ہے, یاد رکھنا ہے. ہر عبادت کیا ہے؟ سنت ہے. حضور کر کے بتائے بعد وہ کریں ہم تو تب جا کے کیا ہوتی؟ وہ قابل قبول ہوتی. اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا ہے؟ احمد. سب سے زیادہ تعریف کرنے والے کس کی؟ اللہ کی. ساری کائنات میں سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کرنے والے کون؟ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تعریف اتنی کرے کہ اللہ بھی ان کی تعریف کرنے لگا. اتنی تعریف کرا کہ محمد ہو گئے. خوب تعریف کرا اللہ تعالیٰ, جہاں گئے وہاں ان کی تعریف. یہ ساری عبادتیں قبول ہوتی ہیں تو کس کی بدولت قبول ہوتے ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر کرے تو قبول ہے. اگر کوئی شخص یہ مہینے میں روزہ رکھتا ہوں بول رہا تو کیا اس کے رمضان کے روزے اب قبول ہوتے؟ نہیں ہوتے. 1 منٹ پہلے نماز پڑھا تو نماز قبول نہیں ہوتی وقت سے پہلے. کیوں؟ کہ تعلیمات مصطفیٰ ایسے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا یہ وقت میں یہ کام کرنا ہے تبھی وہ تعریف کیا ہوتی ہے؟ قبول ہوتی ہے. اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر تعریف وہ قبول نہیں ہوتی. تو تمام کی تمام عبادتوں کا دار و مدار کس پر ہے؟ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے. اس لیے ہر نعمت کا شکریہ الگ طریقے سے ادا کیا جاتا ہے. جو بھی نعمت ملی, حمد کے معنی کیا ہے؟ یہ ایک تعریف کرنا ہے. تعریف شکرانے پر, تعریف کرنے والوں کے اعتبار سے 4 قسمیں ہو جاتی ہیں. تعریف جو کرتے ہیں ان کی 4 قسمیں ہیں جو سورہ فاتحہ سے ہی نکلتے ہیں. ایک وہ لوگ ہیں صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے تعریف کرتے ہیں. اللہ کی تعریف کرتے ہیں یعنی عبادت کرنا, ریاضت کرنا, مراقبہ کرنا, مجاہدہ کرنا, زکوٰۃ دینا, خیر خیرات کرنا, کسی کو ساتھ دینا, سب چیزیں ان کے پیش نظر کیا ہوتا؟ صرف اللہ راضی ہو جائے. کیا ہوتا؟ اللہ راضی ہونا, کوئی اور چیز نہیں ہوتی ان کے پاس. یہ کس کی عبادت؟ انبیاء کی, اولیاء کی عبادت. ان کے پیش نظر کوئی اور چیز ہوتی ہی نہیں, مجھے یہ ہونا, مجھے یہ ملنا, ایسا نہیں ہوتا. یہ الحمد کی تفسیر ہے. الحمدللہ, اللہ ہی کے لیے تعریف کرنا, کوئی اور چیز ہونا نہیں. اللہ کی رضا کے لیے تعریف کرنا, اللہ کی خوشنودی کے لیے تعریف کرنا. یہ وہ گروپ ہے, پہلا گروپ. دوسرا الحمدللہ رب العالمین. یہاں دوسرے لوگ آتے ہیں. کون سے لوگ؟ اللہ کے احسانات کو یاد کر کے تعریف کرنا. اللہ مجھے مسلمان بنایا, اللہ مجھے صحت مند بنایا, اللہ مجھے حافظ بنایا, اللہ مجھے مومن بنایا, اللہ مجھے اچھے مقام پر رکھا, تندرستی دیا. یہ سوچ کر اس کے جو چیزیں ہمیں ملے ہیں اس کو یاد کر کے کیا کرنا؟ تعریف کرنا. یہ رب العالمین کے تحت میں آتا ہے, یعنی تمام عالمین کا رب ہے, پالنے والا ہے. جب پالنے والا ہے تو اس کی کیا کرنا چاہیے؟ تعریف کرنا چاہیے. ہم سمجھتے ہیں ہم پل رہے, ہم نہیں پل رہے بلکہ ہمارے کو پالا جا رہا. ماں باپ پالتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں ماں باپ کب پالنا شروع کرے ہمارے کو؟ پیدا ہونے کے بعد. ماں کے پیٹ میں جانے سے پہلے باپ کے پیٹ میں تھا بندہ, اس وقت کون پالے؟ ماں کے پیٹ میں جب گیا
تو وہاں کس کی مشیت چلتی، وہاں کس کا اختیار چلتا، وہاں کون غذا دیا اس کو؟ اللہ تعالیٰ غذا دیا بندے کو۔ اس کے بعد جب دنیا میں آیا تو ماں کے سینے میں دودھ کون دیا؟ اللہ دیا، وہ بھی وقت وقت کے حساب سے الگ الگ دودھ، جیسے جیسے دن بڑھتے جاتے ویسی ویسی غذا کی ہاضمے کے حساب سے اس کو وہ چیزیں عطا کرنا۔ پھر عقل و شعور کون دیا؟ نظام ہاضمہ کون دیا؟ اس کو قلب کون دیا؟ ایک چھوٹا سا ہول رہا تو پریشانی۔ آج تک ساری دنیا مل کر ایک بال نہیں بنا سکی۔ ایک بال، وگ بنانا الگ ہے، بال سے ڈی این اے معلوم ہوتا آدمی کا، ایک بال ساری کائنات مل کے نہیں بنا سکتی، ویسا بال بنایا۔ تعریف اس خدا کی۔ سارے لوگوں کے آدھار کارڈ میں کیا رکھے اب؟ فنگر پرنٹس، سب کے فنگر پرنٹ الگ ہے، سب کی آوازیں الگ، سب کے آنکھوں کے سیلز الگ، لوگ ایک دوسرے کی ہینڈ رائٹنگ، انسان کی کاپی انسان کر سکتا لیکن اللہ کی کاپی انسان نہیں کر سکتا۔ ایک مچھر کا پر نہیں بنا سکے پوری دنیا مل کر، چیلنج ہے اللہ کا ہے۔ اسی لیے قرآن میں بھی کہا ایک آیت بنا لا کے دکھاؤ میرے جیسا، نہیں ہو سکتا، ناممکن۔ جب نہیں ہو سکتا بول کے بندہ بولتے ہی کیا کرتا؟ پھر الحمدللہ رب العالمین بولتا۔ مولا ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں، تو ہی سارے جہاں کا کیا ہے؟ پالن ہار ہے، رب العالمین۔ دوسرا گروپ۔ تیسرا گروپ کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم کی طرف آتا ہے، یعنی رحمت خداوندی کو حاصل کرنے۔ نبا اچھا ہوں، آگے بھی اچھا رہنا۔ کیا بولتا؟ اب تو اچھا ہوں، آگے بھی کیا ہونا؟ میں اچھا رہنا، خوش رہنا، ایسی ہی زندگی چلتے رہنا، میری مصیبتیں نہیں آنا۔ نماز پڑھا تو اللہ خوش رکھ، کیسا رکھ رہا ویسا رکھ۔ کچھ پوچھنے کے لیے، اپنے فائدے کے لیے۔ پہلا گروہ کیا تھا؟ صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ دوسرا گروہ کیا تھا؟ اللہ جو دیا اس کے شکرانے کے لیے۔ تیسرا گروہ کیا ہے؟ اللہ کے آگے آنے والے مصیبتوں سے بچنے کے لیے۔ چوتھا گروہ کون سا ہے؟ مالک یوم الدین، اللہ جہنم میں نہ کو جلا، خبر میں عذاب نہ کو دے۔ چوتھا، جہنم سے ڈر کے، خبر کے عذاب کو ڈر کے ایک نماز چھوڑے تو اتنے سال جہنم میں جلنا پڑتا کہتے۔ یہ ڈر ڈر کے جو عبادت کرتے ہیں، چوتھا گروہ۔ یہ مسلمانوں میں اللہ کی حمد بیان کرنے والے کتنے گروہ ہیں؟ 4 گروہ بیان ہوئے۔ 4 گروہ میں اللہ دھیرے دھیرے ایک ایک گروہ کیا ہوتا؟ اپنا درجہ بلند کرتا، آگے بڑھتا۔ جب چوتھے گروہ میں جاتا تو اس کے اندر وہ جولانی، وہ نورانی کیفیت، وہ ایمانی حرارت، وہ قرآنی حرارت اس کے اندر پیدا ہو جاتی، جس کو علامہ اقبال نے کہا اگر آج کے مسلمانوں میں یہ چیز پیدا ہو جائے تو پھر ان کا مقام و مرتبہ بڑھ جاتا، ان کی کیفیتیں بڑھ جاتی، ان کی دعاؤں میں اثر پیدا ہو جاتا۔ تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے؟ تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے؟ خودی تیری مسلمان کیوں نہیں ہے؟ خودی تیری مسلمان کیوں نہیں ہے؟ عبث ہے شکوہ تقدیر یزداں، عبث ہے شکوہ تقدیر یزداں، تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے؟ تو اللہ ایسا کر رہا، اللہ ایسا کر رہا ہے بولنے کے بجائے تو خود اپنا مقام و مرتبے کو بلند کر، پھر دیکھ تیرے ساتھ کیا ہوتا۔ خراسان میں ایک بادشاہ تھا، حقیقی واقعہ ہے، حکایت نہیں واقعہ۔ عبداللہ طاہر نامی ایک بادشاہ تھا خراسان کا، نیشاپور اس کا کیپٹل سٹی تھا، دارالخلافہ۔ وہاں کا بہت بڑا بادشاہ، عدل پرور تھا، امن سکون پسند تھا۔ اس جگہ پر ایک شخص نیشاپور کو عراق سے آیا لوہے کا کام کرنے کے لیے، بال بچوں کو چھوڑ کر آ کر بہت ساری گھنٹری جمع کر لیا، دولت کمایا، اب جا رہا تھا۔ ان دنوں میں چوروں کی کثرت ہو گئی، چوریاں زیادہ ہو گئی۔ چوریاں زیادہ ہوتے ہی عبداللہ طاہر نامی بادشاہ کیا کر دیا کہ اعلان کرا دیا جہاں بھی چور ہے ان کو پکڑنا ہے۔ اپنے جاسوسوں کو بڑھایا، سپاہیوں کو بڑھایا، اپنے کارندوں کو بولا جاؤ جا کے پکڑ کے لاؤ۔ 40 چور ہے یہ سب کو معلوم تھا۔ اب نکلے 40 چوروں کو پکڑ لیے تھے، ان میں سے ایک چور بھاگ گیا، ان میں سے ایک چور بھاگ گیا۔ بھاگنا تھا، یہ جو لوہار ہے بیچارہ اپنے فیملی کی طرف لوٹ رہا تھا بہت سارا ساز و سامان لے کے۔ اچانک وہ لوگ بولے اب بادشاہ کے جلال سے بچنا ہے، غصے سے بچنا ہے، تو کیا کرنا؟ اس کو پکڑ لیے، نہیں معلوم ہوتا، 40 لوگوں ملا کے ٹھہرا کر دیے۔
اب وہ بے قصور تھا بیچارہ، بادشاہ کو معلوم نہیں ہوا، اس کو لے کے کیا کر دیے، قید خانے میں ڈال دیے۔ قید خانے میں ڈالنے کے بعد وہ جو شخص تھا رات بھر عبادت کرتا، 2 رکعت نماز پڑھتا، روتا، سجدہ کرتا، دعا کرتا، 2 رکعت نماز پڑھتا، پھر سجدے میں جاتا، رو رو کر دعا کرتا۔ اور وہ عبداللہ طاہر نامی بادشاہ اپنے خلوت میں آرام سویا ہوا ہے، اچانک خواب میں دیکھا اس کے تخت کو 4 بڑے بڑے خداور تندرست لوگ پکڑ کر الٹ رہے ہیں اس کو۔ وہ اٹھ گیا، کیا ہو رہا ہے ایسا؟ دیکھا، پھر دیکھ کر پھر سویا، پھر ایسا ہوا، 3 بار ہوا۔ 3 بار ہوتے ہی داروغہ کے پاس گیا، کسی پر ظلم تو نہیں ہوا، کسی مظلوم کی آہ تو نہیں لگی، تو کوئی غلط آدمی تو نہیں آیا، کچھ ہوا بہرحال۔ پہلے کے لوگ اگر اپنے ساتھ کچھ برا ہوتا تو سوچتے تھے ہمارے ساتھ کسی کی بددعا تو نہیں ہے، کسی کا تو حق تو نہیں مارے، کوئی مظلوم تو رو رہا تو نہیں، یہ سوچتے تھے پہلے کے لوگ۔ وہ سوچ کر وہ جو بادشاہ ہے داروغہ کے پاس جا کر پوچھنے لگا ہے کوئی، تو اس نے کہا حضور میں دیکھ رہا ہوں 3 دن سے ایک شخص رات میں 2 رکعت نماز پڑھتا پھر دعا کرتا۔ تو بادشاہ دیکھا ہو سکتا ہے وہی شخص ہے، اس کو بلا کر لاؤ۔ بلایا گیا، لاتے ہی اس سے کیفیات دریافت کرا، آخر ہوا کیا، کون ہو تم؟ وہ سارے تفصیلات ذکر کر دیا، حضور میں فلاں ہوں، فلاں جگہ سے آیا ہوں۔ اب یہ بات معلوم ہوتے ہی بادشاہ وہ لوگوں کو غصہ کرا، اور وہ جو شخص تھا اس کو بولنے لگا دیکھو میری 3 باتیں مانو، ایک بات تو یہ ہے یہ 1000 دینار میری طرف سے رکھو، تو وہ لے لیا۔ دوسرا یہ کہا مجھے معاف کر دو، یہ غلطی ہو گئی مجھ سے، انجانے میں غلطی ہو گئی، میں نہیں کرنا چاہیے تھا، تفتیش کرنا تھا، نہیں کر سکا۔ تیسرا اس نے کہا جب کبھی کوئی مصیبت آ جائے تو میرے پاس آؤ، میں تمہاری مصیبت دور کرتا ہوں۔ وہ شخص جو تھا اس نے کہا 2 چیزیں تو میں مانتا ہوں آپ کے، 1000 دینار وہ میں لے لوں گا، آپ معافی مانگے وہ میں تمہارے کو معاف کر دوں گا، لیکن تیسری جو چیز بولے جب مصیبت آئے تو آپ کے پاس آنا یہ میں نہیں مانتا۔ کیوں؟ وہ خدا جو میں بے سر و سامانی میں اس کی طرف رجوع ہوا تو تمہاری سلطنت کو پلٹانے کے لیے لوگوں کو خواب میں بھیجا، اب مصیبت آئے تو اس کو چھوڑ کے میں تمہارے پاس آؤں، یہ میری ایمانی غیرت کے لیے برداشت نہیں ہے۔ یہ سننا تھا، بادشاہ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ایک لوہار اس کے اندر کا ایمان ایسا ہے، اس کے لیے اللہ کی طرف سے مجھے خواب میں تنبیہ کی گئی۔ تو یہ ہوتا ہے تعلق بندے کا اللہ سے۔ اگر اللہ سے تعلق ہو جائے بندے کا، اللہ کی طرف رجوع ہو جائے، ہمیشہ ہر وقت اللہ کی طرف رجوع ہو کر یہ کہنے لگے مولا تو ہے پالنہار، جس طریقے سے پہلے بھی پالا آج بھی پال، عزت کے ساتھ جیسے۔ اور قرآن میں کیا ہے، عالمین کا ذکر کیا، تمام عالمین کو پالنے والا ہے، یہ ایک عالم کو نہیں ہے، ہر عالم۔ خالی اس دنیا میں 18,000 عوالم ہیں، یہ ذکر کیا گیا، تفسیر روح المعانی میں ہے 18,000، چونٹیوں کا الگ، ان کا الگ، یہ جھنڈ۔ پھر اس کے علاوہ عالم برزخ، عالم بالا، عالم ارواح، عالم انسان، عالم ملائکہ، عالم جنات، بے شمار عوالم ہیں۔ اور خود جنت کو دیکھا جائے، ساری کائنات کو ملا کر، دنیا آسمان زمین کو ملا کر وہاں پھینک دیا جائے تو ایک انگوٹھی کی مانند ہے وہ جنت، اتنی بڑی جنت۔ یہ سارے عالم کو پالنے والا کون ہے؟ رب کائنات ہے۔ وہ بدلتے رہتا ہے، لوگوں کے دلوں کو بدلتا ہے۔ انسانوں کو یہ سوچنا نہیں چاہیے کہ اب ہمارے لیے کچھ نہیں ہے۔ ڈپریشن کا شکار ہو کر، احساس کمتری، احساس محرومی میں رہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ آدمی یہ سوچنا ہے میرے ساتھ میرا مولا ہے، میرا خدا ہے، میرے پیچھے ایک قوت ہے، میرے پیچھے ایک طاقت ہے، وہ طاقت ہمیشہ رہنے والی ہے۔ جب تک مسلمانوں میں یہ عقیدہ، یہ ایمان تھا، تب تک کیا ہوا؟ اللہ کی رحمت، اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت، اللہ کی حمایت ہوتی رہی۔ جب مسلمان یہ تمام چیزوں کو چھوڑ کر صرف آپس میں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، میرے پیچھے فلاں شخص آتا، فلاں حاکم آتا، فلاں آدمی آتا، اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی طرف جب رجوع کرنے لگے تو پھر وہ مدد، وہ نصرت کیا ہو گئی؟ رک گئی۔ آج بھی اگر کرنا ہے تو پہلی آیت میں ذکر کیا گیا تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام عالمین کا رب ہے،
پالنہار ہے، مالک حقیقی وہی ہے، باقی کے جتنے مالک ہیں وہ حقیقی نہیں ہیں۔ اگر آپ مویشی خریدتے ہیں، بکریاں خریدتے ہیں، تو کب تک آپ مالک ہیں اس کے؟ جب تک آپ زندہ ہیں تب تک مالک ہیں، یا بکریاں زندہ ہیں تب تک مالک ہیں؟ آپ اگر کھیت خریدیں گے کب تک مالک ہے؟ جب تک آپ زندہ ہیں آپ مالک ہیں، اس کے بعد ختم۔ جس زمین پر 800 سال حکومت کرنے والی قوم اب مالک نہیں ہے، کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ زندگی نہیں ہے، جان نہیں ہے۔ سارے زمین و آسمان کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے، حقیقت میں وہی ہے، اس کی ملکیت سے کبھی فرار نہیں ہو سکتا، بندہ کہیں بھاگ نہیں سکتا۔ آج کسی اور کی ملکیت ہے، پھر کل کسی اور کی ملکیت ہونے والی ہے، گھبرانا نہیں ہے ملکیت تھوڑی دیر کے لیے اللہ تعالیٰ دیتا ہے، پھر دیکھتا ہے لوگوں کو ہماری جانب سے کچھ زیادتی ہوئی ہے، ہماری بدکاریاں، عیاریاں، مکاریاں، فریب کاریاں، دجل، یہ چیزیں زیادہ ہوئی تو اللہ تعالیٰ وقت وقت پر کیا کرتا ہے؟ دوسروں کو دے کر بتاتا ہے دیکھو یہ چیز ہے۔ اسی طریقے سے ملکیت کو جیسا بدلایا ربوبیت کو بھی بدلاتا ہے۔ ماں باپ کب تک پالتے ہیں بچے کو؟ جب تک چھوٹا ہے تب تک پالتے ہیں۔ بچہ بڑا ہوا، ماں باپ بوڑھے ہو گئے تو بچہ ماں باپ کو پالنا پڑتا ہے، لیکن اللہ کے پاس ایسا نہیں ہے، بے غرض طور پر پالتا ہے، بے غرض طور پر۔ سورج کی شعاعیں، ہوائیں، یہ سانسیں، یہ زمین ایسی کہ بیج ڈالتے ہی اس کے پاس سے یہ اگ جانا۔ ہمارا کام کیا ہے؟ بیج ڈالنا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ تم اتنی کوشش کرو تمہارا جتنا حصہ ہے۔ اس کے بعد کیا کرتا ہے؟ ہواؤں کو چلانا، مٹی کو دینا، سورج کو طلوع کرنا، اس کو بڑا کرنا، فصل اگانے والا اللہ ہے۔ لیکن ہم اپنی نوکری، ہم اپنا بھی کام چھوڑ کر پورے کا پورا ہم بیٹھے رہیں گے، کچھ نہیں کریں گے، ایگزام میں ڈسٹنکشن آ جانا، ہم بیٹھے رہیں گے کچھ نہیں کریں گے، ہمیں بادشاہت مل جانا، ہم بیٹھے رہیں گے کچھ نہیں کریں گے، ہمیں پھر عزتیں مل جانا۔ ایسا نہیں ہے، دستور خداوندی یہ نہیں ہے۔ بندہ کوشش کرنا ہے، محنت کرنا ہے، تکلیف اٹھانا ہے، پھر دعا کرنا ہے۔ دعا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کی کوشش کو کامیاب کرتا ہے۔ اگر کامیاب نہیں کرا، صبر کرا بندہ، تو اس کے درجات کی بلندی ہوتی ہے۔ اس لیے آج کے درس کا لب لباب یہ ہے کہ ہر وقت اللہ کے حمد و ثنا بیان کرے، زبان سے، بدن سے، قلب سے، تینوں طریقوں سے۔ ہمیشہ احساس رہے جو بھی نعمت ہمارے پاس آ گئی وہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ اگر کوئی تکلیف ہمیں آ گئی، اس میں صبر کرنے سے کیا ہوتا؟ درجات بھی بلند ہوتے، اس میں ہمارے لیے کوئی نہ کوئی خیر چھپا ہوا ہوتا۔ یہ سوچنے سے کیا ہوتا؟ آدمی کا مثبت افکار بڑھ جاتے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام امت مسلمہ کو قرآن فہمی کی توفیق عنایت فرمائے، اور خصوصاً شکر گزار بندے بن کر زندگی بسر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ جس کو جو بھی حصہ ملا ہے، چاہے مال ہو، چاہے دولت ہو، چاہے قوت ہو، طاقت ہو، حکومت ہو، جو چیز بھی ملی ہے اس کا حصہ جن کے لیے خرچ کرنا ہے وہاں خرچ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔